اور طرف بات یہ ہے کہ جنت ایک بہت بڑا رقبہ ہے، اسی طرح دوزخ بھی ایک بہت بڑا رقبہ ہے۔ دوزخ کے بارے میں جو علوم ہمیں منتقل ہوئے وہ یہ کہ وہاں آگ ہوگی، وہاں گرمی ہوگی، وہاں ایسی غذائیں کھانے کو دی جائیں گی جو کسی بھی طرح انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوزخ میں ایسے فرشتے ہوں گے جن کے چہروں سے دہشت آدمی کے اندر منتقل ہو جائے گی، زمانیہ جنہیں فرشتوں کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ دوزخ کا اگر نقشہ کھینچا جائے تو یہی بات کہی جائے گی کہ دوزخ مکمل پریشانی، دہشت اور ناخوش رہنے کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، نہریں ہوں گی، پرندے ہوں گے، خوبصورت پرندے ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، لان ہوں گے، باغات ہوں گے، محلات ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنا بھی جنت کا تذکرہ ہے اس میں ایک ہی بات ہے کہ وہاں آدمی کو سکون میسر ہوگا، وہاں آدمی راحت اور چین سے رہے گا، وہاں آدمی کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو ٹائم اسپیس بھی نظر انداز ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جنت کی صورت یہ ہوگی کہ آپ کا دل چاہا کہ میں سیب کھاؤں، اس سے کوئی بحث نہیں کہ سیب کا باغ جنت میں کس جگہ لگا ہوا ہے، درخت کے اوپر سیب کتنا اونچا لگا ہوا ہے۔ آپ کا دل چاہا کہ میں سیب کھاؤں اور وہ سیب آپ کے سامنے آ کر رکھا جائے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جنت میں ٹائم اسپیس کی پابندی والی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹائم اسپیس کی پابندی سے آزاد کر لے، ٹائم اسپیس سے نہیں، یہ بہت غور طلب بات، ٹائم اسپیس کی پابندی سے آزاد کر لے۔ اگر ٹائم اسپیس جنت میں نہیں ہوگا تو جنت میں جب اسپیس ہی نہیں ہوگی تو نہریں کہاں چلیں گی، محل کہاں بنیں گے، درخت کہاں لگیں گے، پھل کہاں سے آئیں گے؟ جب جنت میں یہ طے ہو گیا کہ جنت میں نہریں بھی ہیں، جنت میں محلات بھی ہیں، جنت میں باغات بھی ہیں، جنت میں پرندے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب جنت میں اسپیس ہے تو وہاں ٹائم بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں ٹائم کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ہم کسی طرح گرفت میں نہیں لا سکتے۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں ٹائم اسپیس کی پابندی سے آزاد ہونا۔ ٹائم اسپیس سے آزاد ہونا نہیں، ٹائم اسپیس کی پابندی سے آزاد ہونا۔ یہ تمام صورتیں کہ انسان جنت میں ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے، دوزخ میں ٹائم اسپیس میں بند ہو جاتا ہے، خوشی انسان کو ٹائم اسپیس سے آزاد کر دیتی ہے، غم اور پریشانی انسان کے اوپر ٹائم اسپیس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا جس کو انبیاء کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء آتے رہے، قانون قدرت کے سامنے ظاہر ہر آدمی بے بس ہے، جس طرح انبیاء پیدا ہوتے رہے اسی طرح انبیاء اس دنیا سے جاتے بھی رہے۔ پیغمبر کے آنے میں کبھی 1500 سال لگے، کبھی 2000 سال لگے، کبھی 2500 سال لگے،
یہ 2000 یا 1500 یا 1800 سال کا کے گیپ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے مشن کو عام کرنے کے لیے، پیغمبروں کی تعلیمات کا پرچار کرنے کے لیے بندوں میں سے بندے منتخب کیے۔ ان منتخب بندوں میں جو انبیاء کے ذہن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لوگ آتے رہے اور ان لوگوں کا بھی سلسلہ آنے جانے کا جاری رہا، انہیں وہ آتے بھی رہے جاتے بھی رہے۔ تو پیغمبروں کو مشن کو عام کرنے کے لیے، پیغمبروں کی تعلیمات عوام الناس تک پہنچانے کے لیے جو لوگ آئے ان کو صوفی، ولی، غوث، قطب، مجذوب، اوتار، قلندر اور ابدال وغیرہ کہا گیا۔ اور یہ صوفی، ولی، غوث، قطب جو ہیں یہ ایک طرح کے ان کی جو فضیلت ہے ایک دوسرے کے اوپر، جس طرح پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، رسولوں کو رسولوں کے اوپر فضیلت ہے۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بے شمار پیغمبر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں پیغمبر کا مقام تیسرا آسمان ہے، فلاں پیغمبر کا مقام پہلا آسمان ہے، فلاں پیغمبر کا مقام چوتھا آسمان ہے۔ تو یہ چوتھا آسمان، تیسرا آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، یا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام کا تذکرہ آتا ہے وہاں آسمان، عرش، کرسی، بیت المعمور سب کسی کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ معراج کا مقام ہے۔ تو یہ فضیلت ہے ایک دوسرے کی۔ اسی صورت سے پیغمبروں کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں ان کو بھی مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرز فکر کا نام، یا اس قافلے کا نام، یا اس صف میں جتنے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کا مجموعی نام صوفی ہے۔ اب صوفی کی بہت ساری تشریحات کتابوں میں، سواس سے یہ اور غوث سے یہ، مختصر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جن لوگوں کو انبیاء کا طرز فکر منتقل ہوتا ہے۔